الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. گرامی قدر سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے میں اللہ کے محبوب امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت، میلاد اسی مہینے میں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. آج اسی کے متعلق چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں.
محترم سامعین، حضور نبی کائنات تاجدار حرم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اسلاف اور انساب دونوں پاکیزہ ہیں۔ اسلاف سلف سے ماخوذ ہے، انساب نسب سے نکلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی سلسلہ نسب ہے وہ پاک ہے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ علیہ السلام تک جس ارحام میں جن ارحام میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی پاک سلسلہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کی پشت تک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ان تمام پشتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پشت میں منتقل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح نسب جس والدہ کے رحم میں حضرت اماں حوا سے لے کر بی بی آمنہ تک تمام عورتوں کے نسب بھی پاک ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے رب العالمین نے بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مخلوقات بنائی ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، ان میں سے افضل مخلوق کا تعین اور انتخاب فرمایا، اور ان تینوں مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسانوں کا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا ہے، سجدہ ریز ہوئے ہیں، تو انسان مسجود الملائکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسانوں کا انتخاب کیا، اور انسانوں میں سے بہترین انسان حضرت انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بھی اپنے خلیل کا انتخاب کیا، اور خلیل کے دو بیٹوں میں سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلوں میں سے قبیلہ بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ کے خاندانوں میں سے قریشی خاندان کا انتخاب کیا، اور قریش کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم کے بیٹوں میں سے حضرت عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور حضرت عبداللہ مطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت محمد الرسول اللہ اپنے حبیب کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پشتوں کو بالکل پاک اور پاکیزہ بنایا۔ اور ایک روایت میں تو یہ بات بھی آتی ہے، پوری دنیا میں 2 ہی قومیں رہتی تھی، ایک عرب ایک عجم۔ عجم کا معنی ہے گونگی قوم، عرب کا معنی ہے بولنے والی۔ تو میرے محبوب کے بھیجنے کی جب باری آئی تو رب کائنات نے عرب کا انتخاب کیا، اور عرب کی دھرتی میں سے اللہ تعالیٰ نے مکۃ المعظمہ کا انتخاب کیا، اور وہاں پر بھی جہاں پر جس گھر میں رسول اللہ نے پیدا ہونا تھا اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ آج بھی جب وہاں پر جاتے ہیں
تو وہاں پر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی جائے پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کس ٹائم آئے، کس تاریخ کو آئے، کس دن آئے، بنا بر اختلاف مختلف اقوال مختلف سیرت کے کتابوں میں نقل کی گئی ہیں، لیکن دو ہی قول معتبر معلوم ہوتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور ایک قول کے مطابق جو مشہور بھی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور صبح صادق تقریباً 4 بجے کے ارد گرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور سوموار کا دن تھا، اور جب پیدا ہونے لگے تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا کہ چراغ جلاتی اور روشنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ستاروں کو حکم فرمایا، حکم دیا کہ اے ستاروں، آج اس گھڑی میں اس پرنور ساعتوں میں میرے محبوب نے اس دنیا میں آنا ہے، جلدی جلدی جھک جاؤ۔ عورتیں فرماتی ہیں جو دائیاں تھیں، فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے جھک گئے تھے، اتنے جھک گئے تھے کہ ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں ستارے ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور فرمایا چراغ کو چھوڑو، ستاروں تم روشنی دو۔ یہ بندہ، یہ ذات جو پیدا ہونے والی ہے یہ عام ذات نہیں ہے، یہ میرے محبوب کل کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ان کا پیدا ہونا بھی عجیب طریقے سے ہوا کہ جب پیدا ہوئے بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک نور نکلا، اس نور کی وجہ سے مشرق مغرب ساری چیزیں میرے سامنے آ گئیں اور روشن ہو گئی، یہاں تک کیسر و کسریٰ کے محلات بھی روشن ہو گئے، اور کیسر و کسریٰ کے وہ کنگرے بھی ٹوٹ کے نیچے گر گئے۔ 1000 سال تک وہ نہ بجھنے والی آگ جو جل رہی تھی حضور کی پیدائش کے ساتھ، وہ بھی بجھ گئی۔ حضور کا آنا تھا، ان کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ مطاف میں بیٹھے ہوئے بتوں کے درمیان جب دیکھا، ایک روایت میں بت آپس میں ٹکرائے نیچے گر گئے، اور ایک روایت میں خانہ کعبہ جھکا، غیبی آواز آئی، حضرت عبد المطلب گھبرا گئے کہ کیا ہوا کہ ہمارے خدا آپس میں ٹکر رہے ہیں۔ غیبی آواز آئی کہ آج ان بتوں سے اس دھرتی کو پاک کرنے والی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، اور ولادت بھی عجیب طریقے سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس دن حضور پیدا ہوئے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پھیلی، تو 200 ایسی عورتیں جو تورات اور زبور کی عالمہ حافظہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا اس صدمے کی وجہ سے کہ ہم کیوں نہ حضور کی ماں بن سکے، کاش یہ ہم سے جنا ہوتا اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہوتی۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو اس سال عرب لوگوں میں ایک گندی روایت چلی آ رہی تھی، ایک رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اس مہینے میں جب وہ تشریف لائے، پیدائش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو معمولی ہستی نہیں، اسی کی وجہ سے تو میں اندھیروں کو ختم کروں گا، یہ تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے گا، اور یہ نبی پوری دنیا کا نبی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری غیرت کے خلاف ہے کہ حضور پیدا ہو جائے اور اسی سال کسی کی بچی بھی پیدا ہو جائے
اور پھر وہی گندا رواج چل پڑے اور اس بچی کو زندہ درگور کیا جائے۔ حضور نے اللہ نے محبوب کل کائنات کی خاطر اس سال سب عرب لوگوں کو بچے دیے، بچیاں کوئی نہیں پیدا ہوئی، سارے کے سارے جتنے بھی حاملہ خواتین تھیں ان کے بچے پیدا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی بڑا مبارک تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں ہونا بھی بڑا مبارک تھا، بلکہ جس صلب میں جس ماں کی رحم میں حضرت آدم علیہ السلام سے چل کے آ رہے تھے تمام کے تمام مبارک تھے۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ اسلام کے بڑے فرائض ہیں، اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں 100 سے اوپر فرائض ہیں، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان فرائض کو یاد کریں، یہ ہمارے لیے بطور تعلیم کے فرض ہیں۔ مثلا وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہیں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 13 یا 14 ہیں۔ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہیں؟ ان سب کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن ان فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ ایک فرض یہ ہے کہ حضور کے 4 سلسلوں کو یاد کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا کیا نام تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا کیا نام تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد کس کے بیٹے تھے؟ حضرت عبداللہ کے۔ حضرت عبداللہ کی والد کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے والد کا کیا نام تھا؟ عبد مناف نہیں، ہاشم۔ کیا نام تھا؟ ہاشم۔ ہاشم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبد مناف۔ یاد کر کے جائیں، اس فرض کو پورا کریں، ربیع الاول میں تو ہمیں یہی فائدہ پہنچے گا نا۔ ویسے ہم اچھی تقریر کر کے چلے جائیں اور آپ کہیں مولوی صاحب نے اچھی تقریر کی، آپ کہیں یا نہ کہیں ہم نے اپنا فریضہ جو ہمارے ذمے اللہ نے لگایا وہ ہم کر کے جائیں گے۔ آپ بھلے میری تعریف نہ کریں لیکن یاد کر کے جائیں، یہ مجھے فائدہ پہنچے گا۔ 4 نسبوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ہمارے نبی کا کیا نام تھا؟ سارے بولے، سارے چھوٹے بڑے سارے، کیا نام تھا؟ یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے، حضرت محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد 4 سلسلہ نسب کو یاد کرنا ہر امتی کے ذمہ فرض ہے۔ تو حضرت محمد کے ابو کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کے ابو کا نام عبد المطلب۔ عبد المطلب کے ابو کا نام ہاشم۔ ہاشم کے ابو کا نام عبد مناف۔ یہ 4 ناموں کو یاد کرنا ہمارے ذمہ فرض۔ لیکن میں بتاتا چلوں، سب سے اوپر والا نام لے لو، عبد مناف، اس کے بعد ہاشم، اس کے بعد عبد المطلب، اس کے بعد عبداللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ۔ لیکن عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا اتنے خوبصورت تھے عبد المطلب کہ ان کے پیشانی میں ایک نور تھا، جب یہ سورج نکلتا، سورج کے سامنے ہوتے تو یہ نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ اس دور میں یہ جب نوجوان تھے تو ایک بادشاہ نے جب ان کی جوانی کو دیکھا تو آفر کر دی کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لو، یہ تو ہمارے لیے، آپ جیسے داماد ہمارے لیے، ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑنا یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن ان کے ابو ہاشم نے کہا کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، اور ابو عبد المطلب نے کہا کہ جو ہمارے بڑے طے کریں گے میں نے ادھر نکاح کرنا ہے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، ہم خود نکاح نہیں کرتے، ٹھکرا دیا۔ اور عبد المطلب کا نام کچھ اور تھا لیکن یہ بھی چھوٹے رہ گئے تھے، ان کے چاچو کا نام مطلب تھا تو مطلب اسے پالا کرتے تھے، کھانا دیا کرتے تھے، تو یہ عبد المطلب بن گیا کہ مطلب کا بندہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے،
عبداللہ کے چہرے میں اتنی رونق تھی، اتنا نور تھا، چہرے سے اتنا نور اٹھتا تھا۔ رسول اللہ کے والد گرامی سے روایات میں یہ بات آتی ہے، سیرت حلبیہ، زرقانی، ان کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت نے دیکھا۔ جب عورت نے دیکھا تو اس عورت نے کہا مجھ سے نکاح کر لو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ کے والد گرامی جوان، حیا اور پاک دامن اور اچھے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، انہوں نے حیا کے مارے کچھ نہیں کہا، وہاں سے گزر گئے۔ جب چلے گئے، دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کئی اونٹوں کی آفر کر دی کہ میں اپنی طرف سے آپ کو اونٹ بھی دے دوں گا، اتنے اونٹ، لیکن مجھ سے آپ نکاح کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب چلے گئے، حضرت بی بی آمنہ سے نکاح کیا۔ جب واپسی آ رہے تھے، اسی عورت کی نظر جب عبداللہ پہ پڑی تو کہنے لگی عبداللہ اللہ کی قسم میں کوئی بدکار زانیہ عورت نہیں ہوں، میں تورات اور زبور کی عالمہ اور حافظہ ہوں۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی پیشانی میں نے ایک ایسا نور دیکھا، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ نور عام نور نہیں ہے، یہ نور اگر ہے تو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا نور ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس نبی کی والدہ بن جاؤں، ماں بن جاؤں، میں نے اس وجہ سے آپ کو اونٹوں کی بھی آفر کر دی، لیکن اللہ کی قسم میرے خیال میں آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ نور نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر آپ کہیں گے بھی تو میں نے نکاح نہیں کرنا، میں کوئی بدکار زانی عورت نہیں ہوں جو میں نے آفر کر دی۔ اس وقت محترم سامعین وہ نور حضرت بی بی آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بچہ آنے سے پہلے والد چل بسے، بچہ پیدا ہوا، پیدائش بھی عجیب طریقے سے۔ جب دائیوں نے کہا کہ اس کو غسل دیا جائے، غیبی آواز آئی خبردار اسے غسل نہیں دینا، یہ بچہ عام بچہ نہیں، ولد رسولا طاہرا و مطہرا، یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ خود بھی پاک پیدا ہوا ہے اور یہی بچہ پوری دھرتی کو پاک کرے گا۔ اور جب دیکھا تو ختنہ بھی پہلے سے ہو چکا تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب دیکھا تو میرا بچہ جب پیدا ہوا اتنا حسین اور جمیل، سارے حیران، وہ سجدے میں گرا ہوا تھا، رب کا شکریہ ادا کر رہا تھا، سجدے میں گرا ہوا، سجدے کی حالت میں۔ بتایا گیا عبد المطلب کو کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، آپ کا پوتا ہوا ہے۔ وہ وہیں سے چل پڑے، سارے حیران تھے، واہ اتنا حسین بچہ، اتنا حسین بچہ کہ اس کے آنکھوں سے، چہرے سے نور اٹھ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، اس کے اوپر چادر بچھائی ہوئی تھی، کہا بچہ تو دکھاؤ۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ دائیہ کہتی ہے بی بی آمنہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھا تو ہم نے ہے، ہمارا کام یہی ہے، جس گھر بچہ ہوتا ہے ہم پہنچی ہوتی ہیں، ولادت کے سلسلے کو ہم ہی سنبھالتی ہیں، ہم ہی دائیاں ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اس جیسے خوبصورت بچہ ہی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے جب دیکھا تو دائیاں سے کہنے لگی سردار تو میں ہوں، پورے علاقے گھوم کے آتا ہوں، ارے میں نے اس جیسے خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ جبریل جب آیا تو جبریل کہنے لگا عبد المطلب آپ نے تو علاقے دیکھے ہیں، میں نے تو پورے انبیاء کا سلسلہ دیکھا ہے، جب سے یہ دنیا سجی ہے بسی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا تک میں آتا رہتا ہوں، میں نے تمام عالم کو گھوما ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے اس قالب کو ہی توڑ دیا ہے جس قالب سے حضرت محمد الرسول اللہ جیسے بچہ پیدا ہوا ہے، نہ اس جیسے حسین اللہ نے پیدا کیا ہے، نہ تا قیامت یہ پیدا ہوگا اس جیسے حسین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد 6 سال تک اس کی والدہ زندہ رہی۔ درمیان میں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے دودھ پلایا 3 سال تک، اور والدہ کے ساتھ
ہوئے، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں انہوں نے اجازت چاہی کہ میں عبداللہ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ماموں وغیرہ کا گرانہ مدینے تھا، تو وہ آئی مقام ابوا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بھی فوت ہوئے ہیں، وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ وہاں پہ ام ایمن دائی بھی ساتھ تھی۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ جب گئی تو 2 ہی جملے کہے، کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میں مدینے جا کے واپس آؤں گا تو اس بچے کے لیے کھلونے لاؤں گا، آج آپ نہیں ہیں اور آپ کا حسین اور جمیل بچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے تو اس بچے کے لیے کھلونے لے کے آنا ہے، آج تو آپ بے وفائی کر گئے۔ ساتھ کہتی دوسرا جملہ کہا، کاش اے عبداللہ آج آپ زندہ ہوتی تو اپنے بچے کے حسن کو آپ دیکھ لیتے اور حیران ہوتے۔ وہیں سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ام ایمن نے اس کو اٹھایا، وہاں سے پھر 1 مہینے تک ان کی طبیعت نہ سنبھلی اور اس دنیا سے چل بسی۔ حضرت عبد المطلب مکے میں روز مدینے کی طرف جو پہاڑی تھی قافلوں کو دیکھا کرتے تھے کہ میرا پوتا آ جائے اور میں اس کو دیکھ لوں۔ لیکن ایک دن ایک عورت اپنی گود میں بچہ اٹھائے ہوئے آئی، دیکھا وہ ام ایمن ہے، کہا کہ آمنہ کدھر ہے؟ تو کہا کہ آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پرورش میں آئے، یہاں پر زندگی وفا نہ کر سکے۔ عبد المطلب بھی بوڑھے تھے، 118 سال کی عمر میں وہ بھی چل بسے۔ چلتے ہوئے اللہ کی طرف چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، اے اللہ یہ محمد تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے ابو کا شاید سایہ شفقت اٹھی ہے۔ جب دنیا میں آئے 6 سال کی عمر میں امی چل بسی، پھر اس کے بعد دادا چل بسے، یہ یتیم رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اپنی امی سے کہتا ہے مجھے یہ چیز دلا دو، اپنے ابو سے کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اپنے دادا سے کہتا ہے۔ اللہ نے یہ تمام واسطے ختم کر دیے اور یہ سبق دینا چاہا کہ اگر مانگنا ہے، یہ وہی شخصیت ہستی ہیں جنہوں نے دوسروں کے در، غیروں کے در سے ٹھوکرے کھانے سے لوگوں کو منع کر کے ایک اللہ کے در پہ لے کے آنا ہے۔ فرمایا میں نے اس وجہ سے اس ہستی کے تمام تعلقات والے لوگوں کو اٹھا لیا کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دوں میں دوں۔ جب اس کو کھلونوں کی ضرورت ہو تو وہ چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند اس کا کھلونا بنا دوں گا اور یہ چاند ہلنے لگے۔ اور جب اس کو سواری کی ضرورت ہو کہ میں نے سیر پہ جانا ہے تو اپنے ابو اور دادا کے بجائے میں جنت سے براق بھیج دوں، اس براق پہ سوار کر کے میں اس کو سیر کرواؤں۔ فرمایا باپ دادا خاندان والے کیا سیر کروائیں گے، وہ تو دنیا کی سیر کرائیں گے، لیکن جب میرے محبوب کو سیر کی ضرورت ہوگی تو میں آسمانوں پہ بلا لوں گا، سیر کروا لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت کیسے گزارا، 63 سالہ زندگی ان کی کیسے تھی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بیان ہوگا۔ سنتے ہیں، ادا فرمانے، وآخر دعوانا۔